تھی عبادتوں کے اندر، محنت و مشقت کے اندر، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے بھی قیام نہیں کر سکتے کہ ہم نماز تراویح پڑھ لیں۔ کوئی 4 پڑھ کر بھاگ جاتا ہے، کوئی ویسے فرض پڑھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ 8 پڑھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ 12 پڑھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ 20 پڑھنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اس لیے اپنا ذہن بنائیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو قیام کر لیں۔ نماز جو پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے آدھا گھنٹہ اضافی ہے اگر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان مقدس کی فضیلت وہ بندہ پا سکتا ہے جو یہ 2 کام کرے، ایک روزہ رکھے اور دوسرا رات کو قیام کرے، تو اسے ماہ رمضان مقدس کی فضیلت ملے گی، اسے ماہ رمضان مقدس کی برکتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی، وہ برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رات کو قیام نہ کرے اور روزہ نہ رکھے، ہاں روزہ اگر اجازت ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے، جیسا کہ مسافر کے لیے بھی اجازت ہے، مریض کے لیے بھی ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو اس میں کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے تو تراویح معاف نہیں ہے۔ تراویح کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، بلکہ تراویح کا تعلق رمضان مقدس کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا سفر کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، تو تراویح پڑھنی پڑے گی، یعنی وہ سنت ہے تو وہ سنت اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ ادا نہیں کرے گا۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا سنت مؤکدہ کو کسی عذر کی وجہ سے 1 مرتبہ چھوڑ دینا تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بار بار چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور بغیر عذر کے چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ ہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں تو جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ گناہ گار ہیں، لیکن اکیلی پڑھنی پڑے گی۔ تو جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ اکیلے بھی شاید نہ ہی پڑھتا ہو۔ تو بہرحال یہ کم از کم رات کو قیام کرنا یہ بھی رمضان مقدس کی فضیلت کو پا لینے کے مترادف ہے، یعنی جو روزہ نہیں رکھتے، عادتاً روزہ نہیں رکھتے، عادتاً تراویح نہیں پڑھتے، تو انہیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ذہن بنائیں، یہ ماہ رمضان مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مہینہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دے دیا نیکیاں سمیٹنے کا، نیکیوں کا یہ سیزن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کمائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس میں عبادت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں محنت و مشقت کریں اس مہینے کے اندر۔ کیا خبر اگلا ماہ مقدس کس کو نصیب ہے؟ کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے نوجوان بھائی جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے اس ماہ رمضان مقدس کے مہینہ کے اندر، لیکن آج یعنی اس ماہ رمضان مقدس میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کیا خبر کہ اگلے سال ہم میں سے کون کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس ایک اور موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو اس میں راضی کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس کو ذہن میں رکھیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی نسیت ان آمرک ان تخمر القرنین فانہ لیس ینبغی ان یکون فی البیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں رہی پہلے کہ سامنے 2 سینگ یا 2 سینگوں والی کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی بیت اللہ شریف کے اندر سامنے تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بعد میں یہ یاد آیا، نہیں تو میں تمہیں پہلے حکم دیتا کہ یہ چیز ہٹا لو، کہ جو چیز نمازی کے خیال کو ادھر ادھر بھٹکا سکتی ہے وہ چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک اصول بتا دیا، یعنی بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی
تو نماز ادا فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں تمہیں پہلے حکم دیتا کہ یہ چیز ہٹا دو، 2 سینگوں والی کوئی چیز تھی۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ نمازی کے آگے ہر وہ چیز جو نمازی کا خیال پھیر دے، نماز سے ادھر ادھر خیال بھٹکا دے، ایسی چیز آگے نہیں ہونی چاہیے، اسے پیچھے کر دینا چاہیے۔ اس لیے مسجد کے ہمارے بعض بزرگان دین نے، بعض فقہاء کرام نے مسجد کی زیب و زینت سے بھی اس لیے منع کیا ہے۔ یہ تو صرف ضرورت کی بنا پر ابھی موجودہ ہمارے علماء نے اجازت جو دی ہے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کی، صرف اس وجہ سے کہ آج کل کیونکہ لوگوں کا رہن سہن ایسا ہو چکا ہے، لوگوں کے مکان، لوگوں کے بنگلے ایسے بن چکے ہیں کہ جب وہ اپنے کوٹھیوں سے، بنگلوں سے مسجد میں آئیں اور مسجد ایک سادے انداز پر بنی ہو تو وہ مسجد کو حقیر سمجھیں گے یا نماز پڑھنا ہی گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے موجودہ علماء نے صرف اجازت دی ہے اور جائز قرار دیا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین اور فقہاء کرام نے مکروہ تک لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ مسجد کے اندر اگر نقش و نگار ہوں، ایسی زیب و زینت ہو تو نمازی ہو سکتا ہے نماز کے اندر اس میں کھو جائے اور اپنے رب سے غافل ہو جائے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اکثر ایسا آپ نئی مسجد میں جائیں تو نماز ہی کے اندر، نقش و نگار کے اندر بندہ کھویا ہوتا ہے، نماز ہو رہی تھی، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن خیال کسی اور جگہ ہوتا ہے، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایسی چیز سے منع کیا، یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو آگے ایسی چیز پڑی ہے کہ جو خیال بانٹ سکتی ہے، پھیر سکتی ہے، ایسی چیز کو ہٹا دیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حکم ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ عز وجل ملائکۃ موکلین بانصاب الحرم منذ خلق اللہ الدنیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو حرم شریف کے ارد گرد پتھروں پر کھڑے ہیں، اور کب سے کہ منذ خلق اللہ الدنیا الی ان تقوم الساعہ، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دن سے لے کر اور قیامت تک وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کے ارد گرد پتھروں پر، پہاڑوں پر موجود ہیں، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی، اس کائنات کو بنایا گیا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور قیامت تک کے لیے یہ موجود ہیں وہاں پر۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یدعون لمن حج من مصرہ ماشیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خاص فرشتے صرف اس حاجی کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصی دعا، جو اپنے شہر سے پیدل چل کر جاتا ہے حج کرنے کے لیے۔ یعنی خاص فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ جو پیدل چل کر اپنے شہر سے جاتا ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، پیدل کی شرط ہے اس میں، ماشیہ، اس کا معنی پیدل چلنا، جو چل کر جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص فرشتوں کی دعائیں اس بندہ مومن کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک کے لیے وہ فرشتے موجود ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور خاص ان بندوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں جو ایمان والے پیدل بیت اللہ شریف کا سفر کر کے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ جدید ترقی یافتہ زمانہ آ چکا ہے اور مسائل ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ویسے بھی بندہ پیدل جا نہیں سکتا، ایسے کیونکہ مجبوریاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے۔ اگر بندہ اس نیت سے اور یہ حدیث پاک ذہن میں رکھ کر جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے مکہ شریف کے اندر
پیدل چلے اور دور کی رہائش سے اس نیت سے جائے تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدل حج کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ لیکن ہم جاتے ہیں نا تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے جی رہائش جو ہے بہت قریب ہونی چاہیے، بہت، جتنے قدم وہاں چلیں گے نا خدا کی قسم ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ڈھیروں نے کیا عطا فرماتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن گھر سے چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے ایک قدم کے بدلے میں۔ یعنی 3 خوبیاں، 3 قسم کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ اگر یہی کام کوئی بندہ مکہ شریف میں جا کر کرے، بیت اللہ شریف کے پاس حرم شریف کے اندر ایک نیکی کا، پیچھے ہم حدیث مبارکہ اسی باب کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو ایک قدم وہاں جو چلے، ایک قدم پر 1 لاکھ نیکی، کتنی نیکیاں؟ ایک قدم پر 1 لاکھ نیکی مکہ شریف کے اندر۔ ایک قدم چلنے پر جو چل کر مسجد حرام شریف کی نیت کر کے جائے یا مسجد نبی شریف کی نیت کر کے جائے تو وہاں 50,000 ہے۔ لیکن وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا قریب ہو جائیں، قریب رہنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن فضیلت دور رہنے میں ہے کہ جب آپ ہر نماز کے لیے جائیں گے، جتنے قدم چل کے جائیں گے، جتنی محنت و مشقت کر کے جائیں گے، جتنی تکلیف آپ کا جسم کاٹے گا، جتنی تکلیف آپ کے پاؤں کو ہوگی چلنے میں، اتنا ڈھیر ہی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ مکہ شریف میں عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلتیں، جو نیکی کی فضیلت جو یہاں نہیں ملتی مکہ شریف میں ملتی ہے، تو وہ کمانی چاہیے، وہاں جا کر وہاں حاصل کرنی چاہیے، کہ وہاں بندہ جاتا ہی نیکیاں کمانے کے لیے ہے، وہاں جاتا ہی گناہ معاف کرانے کے لیے ہے۔ اگر بندے کے لاکھوں گناہ ہوں اور اگر کوئی بندہ مومن 10 دن بھی اگر مکہ شریف میں لگائے اور 5 نمازیں جا کر حرم شریف میں پڑھے اور اپنی رہائش گاہ سے جب نکل کر جائے، آنے جانے کا حساب لگائیں کتنے قدم ہوتے ہیں، پھر اسے کیلکولیٹ کریں، لاکھوں کروڑوں بلکہ گناہ جو ہے اس بندہ مومن کے معاف ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ ایسے نہیں فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بندہ مومن بیت اللہ شریف جاتا ہے اور واپس آتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار نصیب حاضری عطا فرمائے مکہ شریف کی، اور خصوصاً ماہ رمضان مقدس کے اندر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پیدل چل کے جاتا ہے، پیدل چلنے کی جو فضیلت ہے کہ خصوصی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لگا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ من صبر علی حر مکہ ساعۃ من نہار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن مکہ شریف کی گرمی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرے، صبر کرے، مکہ شریف کی گرمی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرے اور صبر کرے، کوئی گلہ شکوہ نہ کرے۔ ہم تو جاتے ہیں نا تو اے سی اگر خراب ہو کمرے کا تو وہاں رولا ہوتا ہے کہ جی اے سی، ہم یہ تو رہائش گاہ میں یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو لازمی تھا، یہاں تو اے سی نہیں چلتا، یہاں تو پنکھا ہی بند ہے۔ نہیں، وہاں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مومن جائے خانہ کعبہ شریف، مکہ شریف، اور وہاں کی ایک لمحے کی گرمی کو برداشت کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ ایک ساتھ عربی کے اندر گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، چند لمحوں کو بھی کہتے ہیں، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی لگا لینا تو جو 1 گھنٹے کی بھی اگر گرمی کو برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تباعدت منہ جہنم مسیرۃ 100 عام، جہنم 200 سال کی مسافت سے دور چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا ایک شخص 200 سال تک چلتا رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ 200 سال تک پہنچے، جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا وہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔
اتنا وہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَقَرَّبَتْ مِنْهُ الْجَنَّةُ مَسِيرَةَ مِئَةِ عام، اور جنت اس بندہ مومن کے 200 سال کی مسافت کا سفر کر کے قریب ہو جاتی ہے۔ جنت 200 سال کا سفر گویا کہ کر کے اس کے قریب ہو جاتی ہے، جو بندہ مومن مکہ شریف جا کر اس کی گرمی برداشت کرے ایک لمحے کے لیے، اور جو جا کر وہاں ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ کئی دنوں کی گرمی کو برداشت کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، تو پھر اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا، وہ جہنم سے کتنا دور اور جنت سے کتنا قریب ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو دل و دماغ کے اندر جگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور جس طرح وہاں جانے کا ادب کا تقاضا ہے اور جس طرح وہاں رہنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں اور وہاں سے نیکیاں لوٹ کر آ سکیں۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔